5 عورتوں کو رات کو نیند نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 قسم کی عورتوں کو رات میں نیند نہیں آتی۔ وہ 5 عورتیں یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو بھی رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں؟ گھنٹوں آنکھیں بند کر کے لیٹے رہتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی؟ بار بار سونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ جیسے نیند میلوں دور ہے؟ تو جان لیجئے کہ اس کی وجہ جو بھی ہو، لیکن اس کا نتیجہ جلد موت کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ اور یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ جان لیجئے کہ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا تھا اور دریافت کیا گیا کہ نیند کے مسائل سے 2-4 افراد، بالخصوص ذیابیطس کے مریضوں میں اس کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان ایک مضبوط تعلق موجود ہے، لیکن نئے نتائج چونکا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کو نیند کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ مریضوں میں موت کے خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذیابیطس سے ویسے ہی مختلف امراض کی وجہ سے موت کا خطرہ 65% تک بڑھ جاتا ہے، لیکن ایسے مریض جن کو بے خوابی یا نیند کی کمی کا سامنا ہو تو ان کے لیے یہ خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سے قبل 2019 میں کیلیفورنیا کی ایک یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات کو کم سونے سے بھی ذہنی بے چینی، خوف یا خلل کا خطرہ 30% تک بڑھ جاتا ہے۔ طبی جریدے جرنل نیچر ہیومن بیہیویئر میں شائع تحقیق میں محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا ہے کہ جو کہ رات بھر میں دماغی کنیکشن کو دوبارہ سے منظم کر کے دماغی تشویش اور بے چینی کو کم کر دیتا ہے۔ نیند کی کمی کے سبب دماغ بوجھل ہوتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ سونا دماغی حالت کو بہتر بناتا ہے۔ نیند کی کمی کے سبب ہونے والے دماغی اور جسمانی مسائل کے بارے میں مختصر آگاہی کے بعد آئیے اب جانتے ہیں کہ وہ کون سی 5 عورتیں ہیں کہ جنہیں رات کے وقت نیند نہیں آتی۔ نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 عورتوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 عورتیں کون سی ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے اسلامی معلوماتی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، جزاک اللہ۔ ایسی 5 عورتوں میں سے پہلی عورت وہ ہے جو کسی کے ناحق قتل کا ارادہ کرتی ہو، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جو شخص کسی انسان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ ہی کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص اس کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے کہ جس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے دوسرے انسانوں کی حرمت کا احساس مٹ جائے، تو ایسی صورت میں اگر اس کے مفاد یا سرشت کا تقاضا ہو تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، اور اس طرح سے پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہنیت کی زد میں رہے گی۔ لہٰذا جب ایسی ذہنیت کا چلن عام ہو جائے تو انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا قتل ناحق کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف بھی کیا گیا ہو، اور چاہے کرنے والا مرد ہو یا عورت، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا گیا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہو اور اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ ناظرین محترم، اکثر عورتوں میں یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ یا تو وہ ہر کسی پر بھروسہ کر لیتی ہیں اور بے وقوف بن جاتی ہیں، لیکن جب کبھی اسے کہیں پر بھروسہ کرنا پڑ بھی جائے تو وہاں بھی اپنی ناسمجھی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے وقوف بن جاتی ہے، جس کے سبب کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مرد ہو یا عورت، اس کرۂ ارض پر ایک سے بڑھ کر ایک مالدار نمودار ہوا ہے، لیکن گردش ماہو سال کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ اس کے باوجود حضرت انسان یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں
کہ دولت کے انبار حاصل ہو جانے کے بعد صرف اولیاء اور انبیاء ہی استقامت پر کھڑے نظر آئے، جبکہ زیادہ تر لوگوں کا دولت نے دماغ ہی خراب کر دیا اور انسان غرور و تکبر کا شکار ہوا۔ اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں اس کائنات کا اکلوتا وارث یعنی خالق کائنات اپنی قدرت کاملہ کو حرکت میں لاتا ہے اور پھر ایسے لوگوں کی دراز رسی کو کھینچ کر ایسے مالدار مردوں اور عورتوں کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ لہٰذا اس مظہر کی سب سے عبرت ناک مثال قارون کی ہے۔ تیسری عورت ایسی عورت ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں لوگوں سے بہت ہی زیادہ جھوٹی باتیں کہی ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہوں۔ تقریباً ہر عورت کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ باتیں کرنا شروع ہو جائے تو کوئی شخص بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں رہتا، اور اس کی یہی فطرت اسے لے ڈوبتی ہے، کیونکہ جب وہ باتیں کرتی ہے تو بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہے کہ اسے جھوٹ اور سچ کا خیال ہی نہیں رہتا، اور پھر اس کی یہی عادت اس کی رات کی نیندیں حرام کر دیتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ یعنی اگر کسی مرد یا عورت نے کسی دوسرے مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر جھوٹا الزام عائد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر روک لے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے کہے کے مطابق عذاب پا لے گا۔ جو مرد یا عورت کسی دوسرے مسلمان پر ایسی کسی چیز کے بارے میں الزام لگائے کہ جس کے بارے میں وہ خود بھی نہ جانتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنمیوں کی پیپ اور خون جمع ہونے والے مقام پر اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ نمبر 4 پر ایسی عورتیں ہیں کہ جن کی ذمہ داریاں زیادہ ہوں لیکن جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کی تلخ ترین اور شفاق ترین حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی ہی بدذات چیز ہے، کیونکہ انسان، چرند پرند اور تمام زی روح اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غریب اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر کھڑی ہو گئی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم سبھی کا یہ فرض ہے کہ اپنے آس پاس رہنے والے ایسے لوگوں کا خیال رکھیں اور یقین کریں کہ یہ عمل اللہ رب العزت کو سب سے بڑھ کر پسند ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو خوشی پہنچاؤ یا اس کا قرض ادا کرو یا اسے کھانا کھلاؤ۔ تمام صاحب استطاعت لوگوں پر واجب ہے کہ وہ ضرورت مند اور مسکین لوگوں کی مدد کریں۔ ناظرین محترم، نمبر 5 پر ایسی عورت ہے جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو یا کسی اپنے کی جدائی سے ڈرتی ہو۔ جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس کسی بھی مرد یا عورت کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بھڑکا سکتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، لیکن لوگ اپنے پسندیدہ ترین لوگوں کی جدائی کو بھی جلد ہی بھول جاتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے مرد و خواتین بھی ہیں کہ جنہیں کسی اپنے کی جدائی پر ڈپریشن اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کی مشکلات آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔